حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل اینٹیں اٹھا اٹھا کے لاتے ہیں اور جناب ابراہیم علیہ السلام دیواروں پہ لگا لگا کے دیواروں کو بلند کرتے ہیں۔ او دیکھو مسجدیں بنانے والوں، اللہ کے گھر تعمیر کرنے والوں، ذرا اپنی شان تو دیکھو، ذرا دیکھو تو صحیح تم کس کی سنت کا تتبع کر رہے ہو؟ تم دیکھو تم کس صف میں کھڑے ہو جس صف کی امامت جناب ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کعبے کی دیواریں اونچی کر رہے ہیں، بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی ہے۔ مالک کریم کو وہ بات اتنی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی کہ قرآن میں بیان کیا، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، فرمایا جب اٹھاتے تھے نا جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل اس گھر کی دیواریں، جب وہ اس کی دیواریں اٹھا رہے تھے، بنیادیں بلند کر رہے تھے، تو پتہ ہے ساتھ کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، ساتھ دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ یہ ہم سے قبول فرما لے۔ اللہ ہم نے کوشش کی تیرا گھر بنانے کی، ہم نے جد و جہد کی، اس کی بنیادیں، ربنا تقبل منا، اللہ اسے قبول فرما لے۔ اصل قابلیت نہیں ہوتی، اصل تو قبولیت ہوتی ہے۔ دعا فرماؤ قبولیت نصیب ہو، ہم کوئی عمل کریں تو اس کی بارگاہ میں وہ قبول ہو۔ دعا مانگ، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول فرما، اس لیے کہ انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اور دعا مانگتے ہیں، پیغمبر ہیں، خلیل اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں، ان کی عبادتیں، ریاضتیں، ان کی جد و جہد، ان کی تبلیغ، ان کی کوششیں اللہ کو پسند ہیں، اور وہ اس مقام پر فائز ہے کہ رب کریم نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ پھر بھی کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بارگاہ کا فرما بردار رکھنا، ہمیں گردن جھکانے والا بنانا، ہم تیرے حضور جھکے رہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں بھی ایک امت کو اپنی فرما بردار رکھنا، آنے والی نسلیں بھی تیری فرما بردار رہیں۔ دعا کیوں نہیں مانگتی امت یہ کہ یا اللہ ہماری اولادیں بھی تیری فرما بردار؟ ہر وقت ان کے لیے رزق ہی مانگتے ہو، صحت ہی مانگتے ہو، اچھا کاروبار ہی مانگتے ہو۔ یہ دیکھو جناب ابراہیم کیا مانگ رہے ہیں، کہتے یا اللہ ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار رکھنا، کہ تیرے نافرمان نہ ہو۔ اتنا مقام ہے، مرتبہ ہے، پھر بھی کہتے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یا اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا، یا اللہ ہمیں سکھا کس طریقے سے تیری عبادت کریں تو راضی ہوتا ہے۔ آج نا سب سے مشکل کام سیکھنا ہے، آپ کسی کو سکھا نہیں سکتے، سارے سیکھے ہوئے ہیں اللہ ماشاءاللہ۔ جس سے پوچھیں گے وہ کہتے ہیں اوہو تعلیم یافتہ ہوں، پڑھا لکھا ہوں، سند یافتہ ہوں، تجربہ کار بھی ہوں، اتنے سال ہو گئے فلاں کام کرتے ہو۔ آپ یہ دیکھیں سیکھنا کتنا اہم ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، تو ہمیں سکھا ہم کس طرح تیری عبادت کریں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اپنی رحمت سے ہمارے اوپر رجوع بھی فرما، کرم فرما مالک، ہم پر رجوع فرما۔ اتنے بڑے ہیں حضرت ابراہیم خلیل، پر دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ ہمیں فرما بردار بنا، اپنی عبادت کے طریقے سکھا۔ تو وہ جو لوگ جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ بس ہم سب کچھ سیکھ چکے ہیں، ہم تو فارغ التحصیل ہیں، ہم تو بڑے قابل ہو گئے، اوہو ہم سے سیانا بھی کوئی دوسرا ہوگا، وہ ذرا اس سے سیکھے نا۔ یہ حضرت خلیل علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ پھر آگے فرمایا انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحمت کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ بھیج دے ہم میں سے اپنا عظمت والا رسول۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے آخری رسول ہیں انہیں بھی انہی میں سے بھیجنا، یعنی میری اولاد میں سے کرنا آخری نبی کو۔ خود رسول کریم نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری پیدائش کے وقت انہوں نے دیکھا تھا،
اور شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ حضور فرمانے لگے میں جناب عیسیٰ کی بشارت ہوں اور میں جناب ابراہیم کی دعا ہوں، میں دعا ہوں، جناب ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں حضرت خلیل اللہ، میں وہ ہوں جن کے لیے جناب خلیل نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کعبہ بنا کے جناب ابراہیم کا یہ دعا کرنا معنی کیا ہے؟ مالک میں نے بنا دیا ہے، اسے آباد کرنے والا رسول بھی عطا فرما۔ تڑپے گی محبوب کی امت بیت اللہ دیکھنے کو، دعائیں مانگے گی، یوں گھومے گی بیت اللہ کے گرد جس طرح پروانہ شمع کے گرد گھومتا ہے، نظریں دیکھ دیکھ کے بیت اللہ کو ٹھنڈی ہوں گی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں وہ رسول بھیج دے، وہ محبوب آئیں تو کیا کریں؟ اے اللہ جب وہ آئیں منہم انہی میں سے آئیں، یتلو علیہم آیاتکا، اور وہ آ کر ان پر تیری آیتیں پڑھیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب بھی سکھائیں اور پختہ علم بھی سکھائیں، دانائی بھی سکھائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، بڑوں نے ترجمہ کیا ہے پر جو ترجمہ فاضل بریلوی نے کیا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اے اللہ وہ محبوب تیرے آئیں اور انہیں خوب ستھرا کر دیں، خوب ستھرا کر دیں، ان کے دلوں کو صاف کر دیں، باطن کا تزکیہ کر۔ یہ دعائیں کر رہے ہیں جناب ابراہیم۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک مالک تو غالب حکمت والا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، قبولیت کی دعا مانگتے ہیں، اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں اللہ آخری پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث فرما تاکہ وہ کتاب و حکمت سکھائیں، تاکہ وہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کریں۔ اے اللہ رسول کریم علیہ السلام عطا فرما جو دلوں کا تزکیہ کریں۔ اس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، وہ رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ اب ہمیں حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کتاب و سنت سیکھنا چاہیے نا۔ حضور نے جو خوبصورت ارشادات کر کے ہمارا تزکیہ کیا ہے، ہمیں وہ یاد رکھنے چاہیے نا، دلوں میں بسانے چاہیے نا۔